آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بلز کی فائلز اب بھی صدارتی چیمبر میں موجود ہیں۔ بلز کے معاملے میں نہ تاخیر کی، نہ بے قاعدگی اور نہ ہی صرف نظر۔ صدر مملکت کے حکم پر سبکدوش سیکرٹری وقار احمد کا صدر مملکت کو خط لکھا، صدر نے غلط سبکدوش کیا ہے، فیصلہ واپس لیں۔ وقار احمد نے صدر سے کہا کہ ایف آئی اے یا کسی بھی ایجنسی سے انکوائری کروا لیں، وہ حلف پر بیان دینے کو تیار ہیں۔ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت نے بلایا تو ریکارڈ کے ساتھ جا کر حقائق بتائیں گے۔ دعویٰ کیا کہ صدر مملکت خود بھی ان دونوں بلز پر حقائق اچھی طرح جانتے ہیں۔ صدر نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی نہ منظوری دی، نہ تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھیجنے کو کہا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کے صدر کے بیان سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ آج صدر مملکت نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو تبدیل کر دیا، خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کر دیں۔ ایوان صدر سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط میں لکھا کہ وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، گریڈ 22 کی خاتون افسر مس حمیرہ احمد کو صدر کا سیکرٹری لگا دیا جائے۔ صدر عارف الوی نے کل بیان دیا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے بل بغیر دستخط واپس بھجوانے کے فیصلے میں ایوان صدر کے عملے نے ان کے حکم اور منشا کو مجروح کیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر پاکستان نے جو بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ صدر والے معاملے میں زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، صدر عارف الوی کو جواب دینا پڑے گا۔ بہتر ہوتا کہ صدر بل کو وجوہات لکھ کر مسترد کر دیتے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون کے تنازع پر پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر کی رائے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے بل پر دستخط نہیں کیے تو سمجھا یہی جائے گا کہ بل واپس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ صدر نے بل واپسی کی تاریخ ختم ہونے کے 24 گھنٹے بعد کیوں ٹویٹ کیا، لیکن اگر وہ ٹویٹ نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ایک تو قانون بنا ہی نہیں۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ اگر صدر نے قانون واپس نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بن گیا۔ اگر صدر کو غیر معینہ مدت تک بل اپنے پاس رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تو اس طرح تو پارلیمنٹ کی حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کے مقدمے کی سماعت عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 4 روز کے ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں شامل تفتیش کر لیا ہے۔ سماعت کے آغاز میں جج ابوالحسنات نے یہ کہہ کر غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال دیا تھا کہ یہ معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ہے۔ سائفر چھوٹا معاملہ نہیں، پی ٹی آئی نے خود یہ معاملہ اچھالا تھا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کا 4 دن کا ریمانڈ دیا ہے، وہ چاہیں تو عدالت سے ریلیف لے لیں۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے جو سہولیات مانگی ہیں وہ انہیں دی جا رہی ہیں، ان کے پاس بستر بھی ہے، اخبار بھی ہے۔ کیمرہ لگانا قانون میں نہیں تو کیمرہ ہٹا دیا جائے گا اور کیمرے سے ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو جیل عملے سے باز پرس بھی کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں نہایت غیر انسانی، غیر اخلاقی اور خلاف قانون سلوک کا سامنا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اپنی رپورٹ میں ان تمام خدشات کی تصدیق کی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک نے اٹک جیل کا دورہ کیا، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قواعد بدترین سلوک کے معاملے کی تصدیق ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شفقت اللہ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی شکایات مکمل درست ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں سہولیات بڑھا دی گئیں، جیل مینول سے ہٹ کر اسپیشل ناشتہ اور فروٹ ملنے لگے، بیرک تبدیل کر دی گئی، صبح سویرے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل کے احاطے میں واک کی اجازت بھی مل گئی۔ شیونگ کٹ دیے جانے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں شیو کرنے سے گریز، تاحال شیو بڑھائی ہوئی ہے۔
اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں، متحد ہو کر مقابلہ کریں گے، دشمن کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاں کے متاثرین سے وعدہ۔ کہا کہ سانحہ جڑاں سماج میں موجود مرض کی نشاندہی کرتا ہے، انتہا پسندی کا کسی مذہب اور فرقے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک انسانی رویہ ہے جو شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے، کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ بطور امتی ہم مسیحی بھائیوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا رویہ الفاظ سے زیادہ عمل سے نظر آئے گا۔ خوشی ہوئی کہ آنے والے چیف جسٹس یہاں آئے۔ اس سے قبل نگراں وزیر اعظم جڑاں پہنچے تو متاثرین کو گلے لگا لیا، دلاسا دیا، سر پر ہاتھ رکھا، دکھ بانٹا، 20 لاکھ کے امدادی چیک تقسیم کیے اور فوری انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ جڑاں میں مسیحی آبادی پر حملوں میں چرچز کے تباہ ہونے پر مسلمانوں نے مسیحیوں کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے۔ مسیحی برادری کو مساجد میں عبادات کی پیشکش۔ ناظم اعلیٰ متحدہ اہل حدیث فیصل آباد ڈویژن سکندر حیات ذکی نے کہا ہے کہ جڑاں کی تمام مساجد کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ آرمی سیلویشن چرچ جڑاں کے انچارج میجر معشوق مسیح نے سکندر حیات ذکی کی دعوت کو اچھا اقدام قرار دیا۔ بھارتی فوج کی ایل او سی کے نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، 60 سالہ شخص غیاث شہید ہو گیا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے کھیتوں میں گھاس کاٹنے والی 3 خواتین بھی زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی کھلم کھلا جارحیت موجودہ سیز فائر معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر امن و سکون کا خواہاں ہے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے، پاکستانی عوام کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نگراں وفاقی حکومت نے بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دینے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھیجنے کی منظوری۔ ملک بھر میں یکساں ٹیرف بھی ختم کرنے کا فیصلہ، بجلی کے ریٹ اور سبسڈی کی ذمہ داری صوبے اٹھائیں گے۔ جیو نیوز کو حاصل دستاویز کے مطابق حیدرآباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی سندھ کی ملکیت میں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کوئٹہ الیکٹرک بلوچستان حکومت کو مل جائے گی۔ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان الیکٹرک سپلائی کی ملکیت پنجاب کو دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ملکیت پنجاب اور وفاق کی مشترکہ طور پر ہوگی۔ پشاور اور ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پی کی ملکیت میں دی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کے لیے ایون فیلڈ پہنچ گئے۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال سے نگراں وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی ملاقات 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کو بھجوا دیا تھا۔ اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو چکی ہے اور وہ اٹک جیل میں قید ہے۔ بغاوت، دھمکانے اور اشتعال پھیلانے کے مقدمے میں گرفتار شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کے سپرد کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا، اسلام آباد میں جلسہ ہوا، ریاست مخالف نعرے لگے اور تقاریر ہوئیں۔ ایمان مزاری، علی وزیر کے ذریعے شریک کے ملزمان تک بھی پہنچنا ہے۔ ایمان مزاری کے وکیل کا کہنا تھا کہ 1 دن کا ریمانڈ مل چکا، پولیس نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ علی وزیر نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنی بات اسلام آباد تک پہنچانا چاہتے ہیں، جلسے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ جمعے کے روز اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا، جس کے بعد ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔
ایمان مزاری کی والدہ اور سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کی اسلام آباد کی عدالت میں بیٹی سے ملاقات، گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ایمان پیشیوں پر آئے گی۔ ایمان نے کھانے پینے سے انکار کر دیا ہے، بے ہوش ہونے کے باوجود ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی شیریں مزاری بیٹی کو عدالت لائے جانے سے پہلے عدالت میں موجود تھیں، بیٹی کا حوصلہ بڑھایا۔ ایمان مزاری چند مہینے پہلے اپنی والدہ شیریں مزاری کی گرفتاری کے بعد ہر پیشی پر عدالت آتی اور ماں کی ہمت بندھاتی تھیں اور سمجھاتی تھیں، اور اب شیریں مزاری بیٹی کی گرفتاری کے بعد ہر پیشی پر عدالت پہنچ رہی ہیں، بیٹی سے محبت کا اظہار کرتی ہیں اور بیٹی کے لیے انصاف مانگتی ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اداروں کو ایمان مزاری کیس سے کیا مسئلہ ہوگا۔ پختون تحفظ موومنٹ کو ترنول پر احتجاج کی اجازت دی تھی، مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دفاعی اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرے جیسی ایمان مزاری اور علی وزیر نے استعمال کی۔ پورے ملک میں ملزمان دن میں بھی گرفتار ہوتے ہیں اور رات کو بھی۔ ایمان مزاری میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ انہیں رات کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ پاکستان کے معروف عالم دین، فقیہ و مجتہد آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد حسین نجفی طویل علالت کے بعد اسلام آباد کے اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 91 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں واقع مدرسہ سلطان المدارس میں ادا کر دی گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد حسین نجفی 1932 میں سرگودا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تفسیر فیضان الرحمن کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ وہ کئی اور کتابوں کے بھی مصنف تھے۔ معروف درس گاہوں مدرسہ سلطان المدارس الاسلامیہ اور جامعہ علمیہ عقیلیہ بنی ہاشم کی بنیاد بھی علامہ محمد حسین نجفی نے رکھی۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ انگلش کامن لاء میں خاموش رہنے کو بطور رضامندی لیا جاتا ہے۔ صدر مملکت نے خاموشی اختیار کی۔ صدر نے رضامندی ظاہر کی، نہ ریمارکس کے ساتھ قانون واپس کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ خود ساختہ ترجمان خود صدر کے موقف کی نفی کر رہے ہیں۔ صدر خود واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے دونوں بلوں پر کوئی اعتراض نہیں لگایا اور دونوں بل مقررہ 10 دنوں میں واپس نہیں گئے۔ اس غلطی سے بل قانون بن چکے ہیں۔ صدر الوی نے گزشتہ روز ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے صدر کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن مارچ 2024 سے آگے نہیں جائیں گے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی آئینگی بالادستی کے لیے بنی ہے۔ صدر نے جو بیان دیا اس کی توقع نہیں تھی۔ عارف الوی کو پاکستان کا صدر ہونا چاہیے، پی ٹی آئی یا کسی ایک جماعت کا نہیں۔ صدر کو اندھیرے میں رکھ کر قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن قانون کا مذاق ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف کا بیان، کہا کہ صدر کو اندھیرے میں رکھ کر قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن قانون کا مذاق ہے۔ سپریم کورٹ کو قانون سازی کے آئینی عمل کی پامالی کا نوٹس لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ صدر کا بیان معتبر ہے، ان کے کسی ماتحت کے موقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ صدر کا سیکرٹری ہو یا چپڑاسی، اسے قانون کو سبوتاژ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ آئینی عہدے کے حکم عدولی کا نتیجہ آرٹیکل 6 کی صورت میں نکلتا ہے۔ صدر مملکت آرٹیکل 186 کے تحت یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی صورتحال پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی نیب کیسز کے علاوہ تمام مقدمات میں ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کا سنگل بینچ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کی رہائی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت نے گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس میں چودھری پرویز الہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پرویز الہی کے وکیل کی عدالت سے نواز شریف کی طرح ذاتی معالج اور فیملی کے افراد سے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا۔ چودھری پرویز الہی بولے انہیں سیدھا کھڑا ہونے میں بھی مشکل ہے، ذاتی معالج سے چیک اپ کروانے کی اجازت دی جائے۔
میئر کراچی مرتضی وہاب نے گلستان جوہر انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انڈر پاس کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ 1100 میٹر لمبا اور 19 میٹر چوڑا یہ انڈر پاس ریڈ لائن کی تعمیر کے وقت متبادل راستے کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا. بولے اگلے 60 روز میں بہت سارے منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں. عوام جلد دھڑا دھڑ منصوبوں کا افتتاح دیکھیں گے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی کاغذات پھینک کر اختیارات کا رونا روتے، لیکن انہوں نے کام کیا اور مسائل کا حل نکال کے دکھایا. ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ وعدہ ہے کہ کام چوری نہیں ہوگی. رانی پور میں ایک اور پیر کے گھر سے 20 سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی. والدین کا پیر سہیل احمد شاہ پر لڑکی غائب کرنے کا الزام. کہا کہ بیٹی کا شوہر سے جھگڑا تھا. پیر نے کہا کہ جھگڑا طے ہونے تک بیٹی کو منانا حویلی میں چھوڑ دیں. اب فون کر کے بتایا گیا کہ بیٹی لاپتہ ہو گئی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس. کمشنر سکھر سے رپورٹ طلب. رانی پور میں پیر کی حویلی میں 10 سالہ فاطمہ کی ہلاکت کے کیس کے مرکزی ملزم اسد شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع. پولیس نے فاطمہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی. گزشتہ روز سامنے آئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں فاطمہ پر جسمانی تشدد کی تصدیق ہوئی تھی. جنسی زیادتی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. مرکزی ملزم کی بیگم حنا شاہ کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ. ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کل ختم ہو رہی ہے. پولیس سے حکام کے مطابق بچی کی والدہ نے کچھ لوگوں پر شبہ ظاہر کیا ہے. انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے سول جج کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت دینے میں تاخیر نے رضوانہ تشدد کیس کی تفتیش کھٹائی میں ڈال دی. سول جج عاصم حفیظ کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے کیس میں 5 بار طلبی کے باوجود GIT کے سامنے پیش نہیں ہوئے. GIT کو جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم ملنے تک شامل تفتیش نہیں ہوں گے. GIT رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو لکھ چکی ہے کہ جج کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی جائے. لاہور ہائی کورٹ نے تاحال اس خط کا جواب نہیں دیا. رضوانہ تشدد کیس میں سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیہ جوڈیشل ریمانڈ پر قید میں ہے. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے رضوانہ پر بدترین تشدد کیا، علاج نہ کرایا، جس سے زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور امیون سسٹم انتہائی خطرناک حد تک کمزور ہو گیا. سول جج اسلام آباد عاصم حفیظ کے گھر میں مبینہ طور پر ان کی اہلیہ کے تشدد کی شکار رضوانہ کا 4 گھنٹے طویل آپریشن. پلاسٹک سرجری کے ماہرین نے کمر اور کندھے کی گرافٹنگ کی. سر پر بھی پٹی کی گئی. رضوانہ کے چہرے کی گرافٹنگ چند روز پہلے کی جا چکی ہے. لاہور کے علاقے شیرہ کوٹ میں مبینہ بھتہ خوروں کا نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کے بس ڈرائیور پر تشدد. پولیس کے مطابق ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے تھانے میں دی گئی درخواست میں کہا گیا کہ بھتہ نہ دینے پر بس ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ملزمان کا کہنا ہے کہ جگہ کرائے پر لے رکھی ہے، بس کھڑی کرنے کا معاوضہ لیتے ہیں. پولیس کا فریقین سے پوچھ گچھ کے بعد قانونی کارروائی کا فیصلہ. بپھرے دریاؤں کے سیلابی ریلے پنجاب کے بعد سندھ پہنچ گئے. پنو عاقل کے قریب کینال میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. فصلیں زیر آب آ گئیں. علاقہ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ محکمہ آبپاشی کے حکام اطلاع کے باوجود نہیں پہنچے. دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث بہاولپور کے قریب دریائی بیلٹ سے 76,000 مکینوں کو منتقل کر دیا گیا. لودھرا میں ہائی الرٹ، خیمہ بستیاں بنا دی گئیں. سیلاب سے قصور، اکاڑا، پاک پتن، عارف والا میں بھی دریا کنارے بستیاں پانی میں ڈوب گئیں. پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جڑاوالا میں متاثرہ علاقے کا دورہ. تباہال گھروں اور گرجا گھروں کی حالت دیکھی. خوف کا شکار بچوں اور خواتین کو دلاسا دیا. علاقہ مکینوں سے اظہار یکجہتی. کہا کہ انشاءاللہ آپ کے گھروں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے. جن بچیوں کا جہیز لوٹا گیا انہیں بھی نیا جہیز فراہم کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی کا حکومت سے بھی سانحے کے ذمہ داروں کو جلد سزا دینے کا مطالبہ. اسلام آباد میں عورت فاؤنڈیشن اور سول سوسائٹی کا جڑاوالا واقعے کے خلاف مظاہرہ. مظاہرین نے اقلیتوں کو تحفظ دو اور مسیحی برادری ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگائے. کہا کہ جڑاوالا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی. ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے.
لندن میں برٹش پاکستانی مسیحی برادری کا سانحہ جڑاوالا پر پاکستانی ہائی کمیشن پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا سانحہ جڑاوالا کے مجرموں کی گرفتاری اور سزا دینے کا مطالبہ۔ ویمن ورلڈ کپ میں جیت کے بعد خاتون کھلاڑی کا بوسہ لینے پر اسپینش فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے معافی مانگ لی۔ تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر ہوئی اس حرکت پر اسپینش وزراء نے بھی تنقید کی تھی۔ خود خاتون پلیئر جینیفر نے بھی فیڈریشن کے صدر لوئس کے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج سری لنکا کے شہر ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔